الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک ان بابرکت ساعتوں میں، گھڑیوں میں پاک و صاف ہو کر خوبصورت انداز میں، مخلصانہ انداز میں اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے نا، تب سے دو راستے ہیں۔ تب سے انسان کا، حقیقی انسان کا جو اللہ کا بندہ ہے، اس کے مد مقابل کوئی نہ کوئی رہا ہے۔ اس طرح سمجھے کہ بنیادی طور پہ دو راستے ہیں، شیطان کا راستہ اور رحمان کا راستہ۔ یہ آپس میں متضاد ہیں، ان کا ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہنا ہے۔ شروع سے یہ سلسلہ چلا اور یہ چلتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ساتھ ہی یہ شیطان مد مقابل ہوا اور ہر حوالے سے اس راستے سے روکنے کی کوشش کی، ہر حوالے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہر حوالے سے رحمان سے دشمنی مول لی اس نے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کے چیلا نمرود، اسی طرح پھر چلتے ہیں، ہر دور میں شداد ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون۔ ہر دور میں شیطان کے چیلے رحمان اور رحمان کے بندوں کے مقابلے میں یہ متضاد رہے، لڑتے آئے۔ یہ جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، حتیٰ کہ آخر الزمان محبوب تشریف لائے۔ آپ کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، شیطان کے بڑے بڑے یہ چیلے، جنگیں ہوتی رہی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو یہ ساتھی ہیں نا، آپ کے صحابہ ہیں یا آپ کو چاہنے والے ہیں، یہ رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، آپس میں ان کا پیار محبت کمال درجے کا ہے۔ لیکن کفار کے لیے اشداء علی الکفار کا لفظ استعمال کیا، شدید ہیں، سخت ہیں کفار کے لیے۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اسلام کے حوالے سے، ان کی غیرت ایسی جاگتی ہے، یہ پھر طوفانوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ پھر کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے حکمران، سپر پاور، وہ بھی ان کا نام سن کر تھر تھر کانپتے اپنے محلات میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آج ہم پریشان ہونا کہ کوئی آج فرانسی شیطان اٹھ کھڑا اور اس کی کوئی اس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی والی بات کرے تو یقیناً ہم نے مقابلہ کرنا ہے، یہ وقت آنا ہے، ان قریب یہ ان کو چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ایک ہماری ایمان کی غیرت اور ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 28 پارہ ہے، فرمایا ایمان والے جو ہیں نا، یہ مین ان کی ایمان کی بہترین علامت یہی ہے کہ ان کے اندر ایمان کی غیرت کمال درجے کی ہے۔ مفہوم قرآن ہے، ان کے ایمان کی غیرت انتہائی کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھتے۔ جو ایمان والے ہیں، ان کا رشتہ دراصل رشتہ مصطفیٰ ہی ہے۔ یہ کسی رشتے کو نہیں دیکھتے، کسی معاملات، لین دین، کسی تعلق کو نہیں دیکھتے۔ ان کا مین تعلق اے پیارے محبوب تیرے ساتھ ہے، جو ایمان والے ہیں۔ ہم صحابہ کے دور کو دیکھیں، غزوہ بدر میں ہی دیکھ لیں، جو ٹکراؤ تصادم ہوا تھا نا آپس میں، وہ کون تھے؟ سارے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے نا؟ بھانجا مامے کے مقابلے میں ہے، بھتیجا چاچے کے مقابلے میں ہے، باپ بیٹے کے مقابلے میں ہے۔ تو وہ ایک اسلام اور کفر کی جنگ تھی،
لیکن ایک رشتہ تھا درمیان میں، اس رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو، اپنے باپ کو، ابا جان جنگ میں کئی مرتبہ جب میں دوسری طرف تھا، کفر کی حالت میں تھا، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، میں وار کرتا تو یقیناً آپ پہ وار چل جاتا اور آپ قتل ہو جاتے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرا باپ ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم، تو اگر ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں تجھے قطعاً بیٹا نہ سمجھتا، میں اسلام دشمن سمجھ کے تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ اسلام ہے، یہ ایک جنون ہے۔ ہم کسی رشتے کو نہیں دیکھتے، یاد رکھیں ہمارا مین رشتہ مصطفیٰ ہے، یاد رکھیں۔ ایمان کا بنیادی تقاضا یہی ہے، ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام، ایمان اصل غیرت کا نام ہے، ایمان اصل جنون کا نام ہے۔ ہم ایک الگ چیز ہے، ہم بالکل اطمینان والے لوگ ہیں، ہمارے اندر ایک صبر بھی ہے، ہم امن کا درس دیتے ہیں، لیکن امن سے مراد یہ نہیں کہ بے حس اور بے غیرت ہو جانا، امن سے مراد یہ ہے میری ذات کو کوئی گالی دے برداشت کروں گا، میرے بہن بھائیوں کو کوئی گالی دے میں پھر بھی برداشت کر جاؤں گا، میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں تب بھی ممکن ہے برداشت کر جاؤں گا، اپنی ذات کے لیے حتی الامکان کوشش کروں گا، برداشت کروں گا، معاف کروں گا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کوئی زبان درازی کرے اور میں اس وقت بھی امن کی بات کروں، یہ امن نہیں، ایمان کے حوالے سے یہ بے غیرتی ہے۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھیں گے کوئی بھی ایمان والا ہو اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھے جو آپ کے دشمن ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہوں، وہ ان کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں رکھیں گے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کے تیار کر رکھی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کے سپاہی ہے، یہ اللہ کا اصل گروہ ہے، یہ کبھی کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھتا، اصل ان کا ٹارگٹ، اصل ان کا مین مشن، ان کی نظر رشتہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر خوبصورت، اجلا ستھرا، بہترین، پاکیزہ، معیاری اور عظیم سے عظیم تر رشتہ مصطفیٰ ہے، جو قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ آج ہمارے تعلقات ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ پیار محبت ہے، قیامت کے دن بھی بہن بھائی ماں باپ اگرچہ کام آئیں گے، نیک لوگ کام آئیں گے، لیکن جو قیامت کے دن یہ بھی آتا ہے نا کہ باپ اور بیٹا دونوں گناہگار ہوں گے نا، تو باپ بیٹے کے پاس جائے گا، نیکی مانگے گا، بیٹا دیکھ تیری پرورش کی تھی، تو چھوٹا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا، تیری میں پرورش کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے، جس حالت میں بھی تو جوان ہوا، کڑیل ہوا، خوبصورت ہوا، فلاں فلاں، تو میرے اس قدر احسانات ہیں تجھ پہ، ایک نیکی میری کم ہے، میں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوں، ایک نیکی باپ سمجھ کے مجھے دے دے۔ لیکن بیٹا رخ موڑ لے گا، بیٹا کہے گا تو میرا باپ ہے، تیرے دل میں محبت تھی، پیار تھا، چاہت تھی، لگن تھی، میں بیٹا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ باپ رخ موڑ لے گا، ہر ایک دوسرے سے جدا نظر آئے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ رہا ہوگا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے فردن فردن ہر ایک امتی کے لیے وہ سجدہ ریز ہوگا، وہ رشتہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے نظر آئیں گے، اے پروردگار یہ میرا امتی فلاں، یہ میرا امتی، سب سے عظیم رشتہ، سب سے بہترین رشتہ، سب سے بہترین تعلق، اجلا ستھرا، کام آنے والا، کائنات میں سب سے قریبی رشتہ مصطفیٰ ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی اس طرح کی اوٹ پٹانگ کرے، کوئی خاکے بنائے، کوئی اس طرح کی معاملات، وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس پر کمپرومائز کسی لحاظ سے نہیں ہے، یاد رکھیں، ہر حوالے سے کمپرومائز ہے، اسلام پر حملے کے حوالے سے، اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق گستاخی کے حوالے سے، خدا کی عزت کی قسم ہمارا سب کچھ قربان اللہ کے نبی کی ذات کے لیے۔ یاد رکھیں، شاید یہ لوگ بھول گئے، انہیں ہماری تاریخ یاد نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے اس وقت، ان قریب وہ وقت قریب ہے کہ یہ دیکھیں گے
وہی جنون، وہی جذبہ، وہی غیرت، وہی لگن، وہی چاہت اور وہی طاقت ان کو نظر آئے گی جو غزوہ بدر میں نظر آئی، جو اندلس کے کنارے پر نظر آئی، جو حنین کے میدان میں نظر آئی۔ یہ دوبارہ وہ دیکھیں گے ان قریب جب غزوہ ہند کا وجود سامنے آئے گا نا، ان لوگوں کو پھر پتہ چلے گا۔ امت مسلمہ جس دن متحرک ہو گئی پتہ چل جائے گا۔ یہ فرانسی شیطان یہ اپنے بلوں میں چھپ بھی جائیں گے نا، تب بھی ہم ان کو نکال کے ان کی گردنیں ناپیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی حوالے سے بھی خاموش رہیں تو پھر یہ جو چاہے کرتے پھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہترین ٹھنڈی خوشبو جو محسوس کی گئی تھی نا، وہ ہند کے علاقے کے اللہ کے نبی کو محسوس ہوئی تھی۔ مستدرک کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی اس طرف رخ کرتے فرماتے ٹھنڈی خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس طرف میرا ایک ایسا طبقہ ہوگا، مجھے چاہنے والے ایک ایسا گروہ نکلے گا جو اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ہند کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نسائی کی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہمارے ساتھ کہ ہند کے علاقے سے ایک غزوہ ہوگا، ایک ایسی بہترین جنگ اٹھے گی جس سے اس جنگ کے سبب پورے دنیا پر اسلام چھا جائے گا۔ ان لوگوں کو پتہ ہے، اگرچہ دل سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں پھر بھی یہ باز نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک فطرت ہے نا، شیطان ان کے دماغ میں راسخ ہو چکا ہے نا، انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں۔ پھر بھی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا، فرمایا کہ ان قریب وقت آئے گا ہند کے علاقے سے ایک جنگ چھڑے گی، وہ غزوہ ہوگا، وہ ایک خاص لڑائی ہوگی، وہ میرے خاص سپاہی ہوں گے، وہ نکلیں گے، پوری کائنات پر وہ اسلام کے پرچم کو بلند کر کے رکھ دیں گے، وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ میری امت میں ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ دو گروہ ایسے ہیں جن کو پروردگار نے بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرنی ہے۔ عرض کی گئی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، وہ دو گروہ کون سے وہ گروہ ہیں؟ ان کا کیا عمل ہوگا؟ ان کا کیا کردار ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت عطا کر دی جائے گی؟ بلکہ اللہ نے پہلے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رکھا ہے۔ وہ کون سے گروہ ہیں؟ کیا کردار ہے ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا ایک گروہ ان میں سے وہ ہوگا جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ فرمایا غزوہ ہند میں شامل ہونے والا۔ جب غزوہ ہند ہوگا، اس غزوہ میں، اس جنگ میں شریک ہونے والے، چاہے وہ شہید ہوں چاہے وہ غازی ہوں، فرمایا یہ طبقہ ہے جن کو پروردگار نے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں یہ ایک التجا کرتا ہوں، ایک خواہش رکھتا ہوں، کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب غزوہ ہند کا وقوع ہونا ہے، کاش کہ اس وقت میں ہوتا تو میں اپنا تن من دھن ہر چیز اپنی اس غزوہ ہند کے لیے قربان کر دیتا۔ تو یاد رکھیں، یہ اگر اس طرح کے معاملات اور یہ شیاطین اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو پھر یہ عالم کفر مکمل طور پہ یہ سن لے، اگر امت مسلمہ متحرک ہو گئی تو خدا کی قسم پھر وہ غزوہ ہند کا نکارہ بجے گا، اور پھر یہ حدیث پاک کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پھر ان کافروں کو کائنات کا کوئی ذرہ بھی جگہ نہیں دے گا۔ یہ پہاڑوں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، سمندروں کے یہاں دوڑنے کی کوشش کریں گے، ہر چیز آواز دے گی اے مسلمانوں فلاں کافر ہمارے پیچھے یہاں چھپا ہوا ہے۔ پھر ان کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑی سپر پاور ہو، جتنا بھی بڑی طاقت رکھنے والے کوئی ملک بھی ہو، چاہے وہ فرانسی شیطان بھی ہو، ان کی یہ شیاطین یہ سارے اپنے بلوں میں چھپنے کی بھی کوشش کریں گے، انہیں جگہ پھر نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، ہماری ایک غیرت ہے اور اس کو بار بار جو جگایا جا رہا ہے نا، یہ اس چیز کی ایک بنیاد ہے، پہلی کڑی ہے غزوہ ہند کی۔
یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم لوگ باقاعدہ یہی نظریہ رکھ کے یہی سوچ رکھ کے ہم تیاری کریں کہ غزوہ ہند کب ہوگا اور اس کے لیے کچھ ساز و سامان کریں، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ جو ہماری تیاریاں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، در حقیقت یہ غزوہ ہند کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہلے یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ تو بہترین ہمارا رشتہ، اجلا ستھرا پاکیزہ رشتہ مصطفیٰ ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کریں گے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی زبان درازی یا کوئی اس طرح کی حرکت قطعاً یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دو صاحب آئے، ایک مسلم تھا ایک غیر مسلم تھا، فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو دراصل وہ فیصلہ پہلے ہی حضرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر وہ جو مسلمان تھا اس نے کہا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس لے کر آئے۔ فیصلہ وہ پہلے ہو چکا تھا، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیا، دوبارہ یہ میرے پاس آ گئے۔ جب یہ پتہ چلا تو وہ لے کر آنے والا بھی مسلمان تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھا کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا فیصلہ جو اللہ کے نبی کا ہو چکا تھا، اس کے بعد تو میرے پاس آ گیا فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس کو گستاخی سمجھا اور ان کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ ہمارا ایک جذبہ ہے، ہمارا ایک جنون ہے، یاد رکھیں ہم تو 313 تھے، 1000 سے ہم ٹکرا گئے تھے۔ اندلس کے کنارے پر عمر فاروق نے جو پہلا لشکر بھیجا تھا نا ہمارا، خالد اپنا طارق بن زیاد نے جو کشتیاں جلا کے راکھ کر دی تھی، لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا جانے کا کوئی سامان ہوتا ہمارے پاس، اتنا بڑا لشکر آگے 40,000 کا لشکر تھا۔ ہمارا یہ پہلا جو لشکر گیا تھا نا، یہ 7,000 کا لشکر تھا طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، واپس جانا غلط ہے، یا تو ہماری شہادتیں ہوگی یا ہم وہاں فتح پائیں گے جا کے۔ کشتیاں جلا کے راکھ کر دی اور 7,000 کا لشکر 40,000 سے جا کے ٹکرا گیا۔ اللہ اکبر! کوئی ہے موازنہ 7,000 اور 40,000 کا؟ کوئی موازنہ ہے؟ یہ ہماری طاقت ہے، یاد رکھیں، یہ شیاطین سنیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہی اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، ہمارے پاس وہی کلمہ ہے، یاد رکھیں، ہمارے پاس وہ جذبہ اور جنون ہے، لیکن ایک تھوڑا سا وقت ہے ہم متحرک ہو جائیں۔ جب ہم متحرک ہوئے تو پھر وہ غزوہ ہند کا نکارہ ہوگا، اور پھر یہ کفر اپنی بلو میں چھپ بھی گئے، وہاں جا کے ہم ان کو نکالیں گے۔ تو لہٰذا یہ ساتھ اسی طرح حنین کے میدان میں دیکھیں 18,000 کا ہمارا لشکر، آگے سے 30,000 کا لشکر تھا۔ کیا حشر ہوا؟ یہ تاریخ سامنے نہیں، کفر کے سامنے، پھر بھی اس طرح کی حرکتیں۔ کیا ہم کمزور ہیں؟ نہیں، ہم کمزور نہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے ہم دنیا کے معاملات میں مگن ہو گئے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں میں، لالچوں میں، حرص و ہوس میں غرق ہو گئے۔ لیکن ہماری غیرت ایمانی جب جاگ گئی نا، اس وقت ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم مر گئے تو شہید ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام ہے، اگر ہم بچ گئے تو ہم وقت کے غازی ہیں، ہر حوالے سے ہمیں فائدہ ہے، ہر حوالے سے ہمیں نفع ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے قطعاً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے محبوب یاد رکھ، جو تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے پیارے بندے ہیں، اپنا امتی ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، یہ قطعاً کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھیں گے کہ جس تعلق کی وجہ سے، یعنی جو تیرے دشمن ہیں اور تیرے دشمنوں کے ساتھ ان کا یارانہ ہو، چاہے وہ سب سے بڑا رشتہ باپ کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، یا اسی طرح کئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی رشتہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ ان کا دراصل تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو ہمارا عظیم رشتہ، ہمارا بہترین رشتہ، ہمارا اجلا ستھرا رشتہ ہمارا بہترین اجلا ستھرا رشتہ مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے، دنیا کے، عالم کفر کے بڑے بڑے یہ شیاطین جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان قریب وہ غزوہ ہند کا نکارہ بجنے والا ہے، ان کی گردنیں ناپی جائیں گی، ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وہ مرنے کے بعد وہ تو جو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے، وہ الگ ہے،
یہ ہمارے دل جو زخمی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو معاملات کیے گئے ہیں اور جو خاکے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے جو دل زخمی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے ان لوگوں سے ایک بہترین قسم کا بدلہ دنیا میں بھی لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو جو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، جو درد دیا جا رہا ہے، جو غم دیا جا رہا ہے، جو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پریشانیوں کا بدلہ غزوہ ہند ان قریب ہونے، اللہ کے نبی نے جو سمجھایا تھا اور بتایا تھا نا، وہ وقت قرب قیامت، وہ یہی وقت تھا۔ اس طرح کے حالات ہوں گے، کفر اسلام پر حاوی نظر آئے گا، عجیب طرح کے اسلام پر حملے ہوں گے، عجیب اٹیک ہوں گے، اور پھر اس وقت امت مسلمہ اچانک متحرک ہوگی، امت مسلمہ اچانک جاگے گی۔ جب جاگے گی، متحرک ہوگی، وہ غزوہ ہند ہوگا، اور اس وقت کائنات کا کوئی بھی کافر مسلمانوں کے ہاتھوں بچ نہیں پائے گا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو بھی حرکتیں کریں، جو بھی شرارتیں کریں، ان قریب ان پر وقت آنے والا ہے۔ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے اپنا کل بعد از نماز عشاء ہمارے یہ چل رہا ہے کیمرہ، بند کر دیں، ادھر بند کر دیں۔